الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے حقوق العباد۔ حقوق جمع ہے حق کی، جس کا مطلب ہے لازمی اور ضروری۔ حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے ذریعے اپنے سارے حقوق بندوں کو بتا دیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور تمام وہ کام کرو جس کا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ حقوق العباد اور عباد جمع ہے عبد کی، جس سے مراد ہے انسان یا بندہ۔ اس طرح حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے لیے ضروری یعنی حقوق۔ حقوق العباد میں دنیا کے ہر مذہب، ہر ذات اور نسل، ہر درجے اور ہر حیثیت کے انسانوں کے حقوق آ جاتے ہیں۔ اگر ہم عزیزوں کے حقوق ادا کریں تو اس کے ساتھ ساتھ غیروں کے حقوق بھی ادا کریں۔ غلام اگر مالک کی خدمت کرے تو مالک بھی غلام کی خدمت کرے۔ تو مالک بھی غلام کا پورا خیال رکھے۔ والدین اگر اولاد کے لیے اپنی زندگی کی ہر آسائش ترک کر دیں تو اولاد بھی ان کی خدمت اور عزت میں کمی نہ کریں۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے پوری انسانیت کے لیے۔ حقوق العباد میں مختلف حیثیت اور درجات کے لوگوں کو حقوق آ جاتے ہیں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری المتوفی 256 ہجری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں دراز گوش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کرے وہ اس کو عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دوں؟ آپ نے فرمایا، ان کو خوشخبری نہ دو ورنہ وہ اس پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، یعنی کہ عمل نہیں کریں گے۔ بحوالہ صحیح بخاری رقم الحدیث 2856۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ پر بندوں کے حق کا ذکر فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے شرک نہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا، اور عمل کی وجہ سے کسی بندے کا اللہ پر کوئی حق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ حدیث بیان کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت دے دی تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے موت سے پہلے اس حدیث کو بیان فرما دیا تاکہ علم کو چھپانے پر جو وعید ہے اس میں داخل نہ ہوں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ المتوفی 273 ہجری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ کو وصیت کیجیے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، خواہ وہ تمہیں کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے، اور کسی وقت کی نماز ترک نہ کرو، اور شراب نہ پیو کیونکہ وہ برائی کی کنجی ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4034۔ آیت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ عَنْ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ، یعنی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے
اس کو پیٹ میں اٹھایا اور اس کو دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، اور ہم نے یہ حکم دیا کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری طرف لوٹنا ہے۔ امام مسلم بن حجاج قشیری المتوفی 261 ہجری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ کون لوگ میرے اچھے سلوک کے مستحق ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ کافر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ کافر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ کافر پھر فرمایا تمہارا باپ۔ صحیح مسلم رقم الحدیث 2548، ابو داؤد رقم الحدیث 5139، سنن ترمذی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 1904، ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے 2706، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے، ادب المفرد کے اندر موجود ہے، سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر موجود ہے، شرح سنہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اپنے شکر کے بعد ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ انسان کے حق میں سب سے بڑی نعمت اس کا وجود اور اس کی تربیت اور پرورش ہے، اور اس کے باوجود سبب حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے اور ظاہری سبب اس کے والدین ہیں۔ اسی طرح اس کی تربیت اور پرورش میں حقیقی سبب اللہ تبارک و تعالی ہے اور ظاہری سبب اس کے والدین ہیں۔ نیز جس طرح اللہ تبارک و تعالی بندے کو نعمتیں دے کر اس کا عوض نہیں چاہتا، اسی طرح ماں باپ بھی اولاد کو بلا عوض نعمتیں دے دیتے ہیں، اور جس طرح اللہ بندے کو نعمتیں دینے سے تھکتا اور اکتاتا نہیں، والدین بھی اولاد کو نعمتیں دینے سے تھکتے اور اکتاتے نہیں ہیں۔ اسی طرح اور جس طرح بندہ گناہ گار ہوں پھر اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا، اسی طرح اگر اولاد نالائق ہو پھر بھی ماں باپ اس کو اپنی شفقت سے محروم نہیں کرتے، اور جس طرح اللہ اپنے بندوں کو دائمی ضرر اور عذاب سے بچانے کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے، ماں باپ بھی اپنے اولاد کو ضرر سے بچانے کے لیے نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اہم نیکیاں یہ ہیں کہ انسان ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہے، ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کریں، ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کریں، ان کے مطالبات پورے کرنے کی کوشش کریں، اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق ان پر اپنا مال خرچ کریں، ان کے ساتھ عاجزی اور تواضع کے ساتھ رہے، ان کی اطاعت کریں، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، خواہ کے خیال میں وہ اس پر ظلم کر رہے ہوں، اور ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دے۔ ماں کے بلانے پر نفل نماز توڑ دے، البتہ فرض نماز کسی کے بلانے پر نہ توڑے۔ اگر اس کا ماں باپ یہ کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو اس کو طلاق دے دے۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث المتوفی 275 ہجری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ناپسند کرتے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو طلاق دے دے، میں نے انکار کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو طلاق دے دو۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5138۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 1193۔ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 2088۔ مسند احمد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی المتوفی 279 ہجری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے ایک شخص نے کہ میری ایک بیوی ہے اور میری ماں اس کو طلاق دینے کا حکم دیتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، تم چاہو تو اس کو ضائع کر دو اور تم چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ سفیان کی ایک روایت میں ماں کا ذکر ہے اور دوسری روایت میں باپ کا ذکر ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1906 ہے۔ حافظ عبدالعزیز بن عبدالقوی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم دیا تھا، اور بیٹے کے باپ کے ساتھ نیکی یہی ہے کہ جس کو باپ ناپسند کرے
اس کو بیٹا بھی ناپسند کریں، اور جس سے اس کا باپ محبت کرتا ہو اس سے محبت کرے، خواہ اس کو وہ ناپسند ہو۔ یہ اس وقت واجب ہے جب اس کا باپ مسلمان ہو، ورنہ مستحب ہے۔ بحوالہ مختصر سنن ابو داؤد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 35۔ نیز باپ کے ساتھ یہ بھی نیکی ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے اور ان کو تحائف بھیجتے تھے۔ جب بیویوں کی سہیلیوں کا یہ درجہ ہے تو باپ کے دوستوں کا مقام اس سے زیادہ بلند ہے۔ نیز ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے لیے استغفار کرنا بھی ان کے ساتھ نیکی ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد ان کے ساتھ کس طرح نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا، ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، انہوں نے لوگوں سے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرو، ان کے دوستوں کی عزت کرو، اور جن کے ساتھ وہ صلہ رحم کرتے تھے ان کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ محاولہ عارضۃ الاحوذی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 94۔ پڑوسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کا بیان بھی ملاحظہ فرمائیں کہ جو پڑوسی رشتہ دار ہوں اس کا ایک حقیقی اسلام ہے، اور اس کا ایک حق اسلام ہے، اور ایک رشتہ داری کا حق ہے، اور ایک پڑوسی کا حق ہے، اور جو پڑوسی اجنبی ہو اس کے ساتھ اسلام اور پڑوسی کا حق ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں کہ مجاہد علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک بکری ذبح کی گئی تو انہوں نے دوبارہ پوچھا، تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے ہدیہ بھیجا یا نہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جبرائیل مجھ کو ہمیشہ پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے یہ گمان کیا کہ پڑوسی کو میرا وارث کر دے گا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1949۔ بخاری کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، سنن ابو داؤد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دوستوں کے نزدیک اچھا ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور جو شخص اپنے پڑوسیوں کے نزدیک اچھا ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1951۔ امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی نیشاپوری المتوفی 458 ہجری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دو پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کے ساتھ ابتدا کروں؟ فرمایا، جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے زیادہ قریب ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ بحوالہ الوسیط جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 50۔ صحیح بخاری رقم الحدیث ہے 6020۔ امام قاسم سلیمان بن احمد تبرانی المتوفی 360 ہجری روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر وہ بیمار ہے تو تم اس کی عیادت کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اگر وہ بدحال ہو تو اس پر ستر کرو، اگر اس کو کوئی اچھائی پہنچے تو اس کو مبارکباد دو، اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کرو، اگر اپنے گھر کی عمارت اس کی عمارت سے بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا رک جائے۔ بحوالہ المعجم الکبیر جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 419۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سالن پکائے تو اس میں شوربہ زیادہ کرے، پھر اپنے پڑوسی کو بھی اس میں دے دے۔ بحوالہ المعجم الاوسط حدیث نمبر 3615۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیٹ بھر کر رات گزارے اور اس کو علم ہو کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کا مجھ پر ایمان نہیں ہے۔ بحوالہ المعجم الکبیر حدیث نمبر 751۔ علامہ ابن مالکی المتوفی 828 ہجری علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جس شخص کا گھر یا دکان تمہارے گھر کے دکان سے متصل ہو وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ بعض علماء نے 40 گھروں تک اتصال کا اندازہ کیا ہے۔ غلاموں اور خادموں کے ساتھ نیکی کرنے کا بیان
امام محمد بن اسماعیل بخاری المتوفی 256 ہجری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے تمہارا ماتحت کر دیا، سو جو تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ، اور ان کے ذمے ایسا کام نہ لگاؤ جو ان پر بھاری ہو، اگر تم ان کے ذمے ایسا کام لگاؤ تم ان کی مدد کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو القاسم نبی التوبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے غلام کو تہمت لگائی حالانکہ وہ اس تہمت سے بری تھا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس پر حد قائم کرے گا سوائے اس کے کہ وہ بات صحیح ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر ہے 1954۔ بخاری کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، میں نے سنا کوئی شخص میرے پیچھے کھڑا یہ کہہ رہا تھا کہ ابو مسعود تحمل کرو، میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ نے فرمایا، جتنا تم اس پر قادر ہو اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ سنن ابو داؤد میں اضافہ ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے یہ اللہ کے لیے آزاد ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ میں جاتے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1955۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کو دن میں کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے فرمایا، دن میں 70 مرتبہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے خادم کو مارے اور اس کو خدا یاد آ جائے تو اس کو مارنا چھوڑ دے۔ ناظرین محترم، جب ہم انسانی حقوق کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں مخصوص قسم کے لوگوں کے حقوق نہیں آتے، بلکہ پوری انسانیت ہماری نظر کرم اور توجہ کی منتظر ہوتی ہے۔ اسلام نے پوری انسانیت کے حقوق ادا کرنے پر اس قدر زور دیا ہے کہ کسی بھی مذہب میں کچھ نہیں کہا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان قوم کو بہترین امت کہا گیا۔ مسلمان اس لیے سب سے بہترین امت ہے کیونکہ وہ لوگوں کو نیکی کی ہدایت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا مگر بندوں کے حقوق کی معافی نہیں دے سکتا۔ قرآن پاک نے والدین کے حقوق پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ماں باپ کی خدمت گزاری اچھی طرح کرو۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو کچھ اپنے مال سے خرچ کرو گے اس میں والدین کا بھی حق ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ماں باپ کا نافرمان جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے ساتھ عزت اور احترام، محبت اور خدمت کی سخت تاکید کی تھی۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری جنت تمہارے والدین ہیں، اور اگر وہ خوش ہیں تو تم جنت میں جاؤ گے۔ ماں باپ جس طرح اولاد کی پرورش، خدمت اور تعلیم و تربیت کرتے ہیں وہ اولاد کا حق ہے۔ اولاد کی بہترین پرورش اور تعلیم تربیت ماں باپ کا فرض بن جاتا ہے۔ ایک حدیث اس بات کو اس طرح ثابت کرتی ہے کہ باپ جو کچھ اپنی اولاد کو دیتا ہے ان میں سب سے بہتر عطیہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔ عزیزوں اور قرابت داروں کے حقوق، ہر انسان کے عزیز و اقارب ضرور ہوتے ہیں اور انسانی اور زندگی بھر ان سے تعلق قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سے حقوق مقرر فرما دیے ہیں۔ جو کچھ اپنے مال میں سے خرچ کرو گے اس میں والدین کا بھی حق ہے اور قرابت داروں کا بھی حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عزیزوں اور رشتہ داروں کے حقوق مقرر کر دیے اور فرمایا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس طرح یہ بات ظاہر ہو گئی کہ قرآن مجید اور احادیث نے عزیزوں اور رشتہ داروں کے بہت سے حقوق مقرر فرما دیے ہیں، یعنی ان کی خوشی اور غم میں شریک ہونا، غریب رشتہ داروں کی مدد کرنا، اور اسی طرح کے بہت سے ایسے کام کرنا جن سے رشتہ داروں سے تعلقات خوشگوار قائم رہیں، ہمارے فرائض میں شامل ہیں۔ ہمسائے کئی قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہمارے گھر کے بالکل نزدیک ہوتے ہیں اور عزیز نہیں،
دوسرے وہ جو عزیز بھی ہوں، اور تیسرے وہ جو ہمارے گھر سے ذرا دور رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور ان ہمسایوں پر دیا ہے جو گھر سے بالکل نزدیک رہتے ہیں، ان کا ہم پر حق سب سے زیادہ ہے، وہ ہماری توجہ کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے ہمسایوں کو تکلیف پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسایوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کی دیواریں اتنی اونچی نہ کرو کہ ہمسایوں کی دھوپ اور روشنی رک جائے۔ اللہ کریم جل جلالہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بار بار ہمسایوں کے حقوق کو اس انداز میں مقرر فرمائے کہ یہ ڈر ہوا کہ کہیں وراثت میں ان کا حق نہ مل جائے، لہذا ہمیں ہمسایوں سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس سے ہمسایوں کے حقوق کی مکمل وضاحت ہوتی ہے، نہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جو ہو سکتا جب تک وہ خود پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اسلام نے تعلیم حاصل کرنے پر بہت زور دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا پیغام ملا تھا وہ لفظ پڑھو سے ملا تھا۔ علم انسان کے لیے اس قدر اہم چیز ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک جاری رہتا ہے، اور ہر شخص یعنی مرد، عورت، جوان اور بوڑھے پر ایک فرض کی طرح عائد کیا گیا ہے۔ جب علم کی اس قدر اہمیت ہے تو معلم کی اہمیت بھی کچھ کم نہیں ہو سکتی۔ مختصراً یہ کہ والدین جو ہماری پیدائش اور تعلیم اور تربیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور معلم جو ہماری نشو و نما کے ذمہ دار ہوتے ہیں، تو والدین کی طرح سے ہی معلم بھی عزت اور احترام کے مستحق ہیں۔ معلم کی حیثیت بارش جیسی ہوتی ہے، اور طالب علم کی حیثیت زمین جیسی جو بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جو زمین بارش کے فیض اور برکات سے سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہوا کہ زمین نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، اور جو زمین بارش کے پانی کو ضائع کر دیتی ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے۔ اس طرح طالب علم علم کی بارش کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، وہ خوب سیراب ہو جاتا ہے، اور اس کا استاد اس کے آگے جاتا ہوا دیکھ کر حسد نہیں کرتا بلکہ خوش ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے زمانے میں شاگرد استاد کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنا لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مظلوم طبقے کے حقوق اچھی طرح سمجھائے، مقرر کیے اور ادا کیے۔ یہ طبقہ اسلام سے قبل بڑی ذلت آمیز زندگی گزارتا تھا، مگر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں ان سے حقوق ادا فرمائے۔ بیماروں کی کفالت، بیماروں کی عیادت کرنا ان کا حق ہے، یتیموں کی کفالت کرنا ان کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کی بہتری اور بقا کے لیے اپنے اعمال، کردار اور اخلاق اور اقوال سے ایسا نمونہ پیش کیا جو قیامت تک کے لیے سب کی رہبری کرتا رہے گا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم ہیں، یہی وجہ ہے کوئی بھی طبقہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور حسن سلوک سے محروم نہ ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود حقوق ادا کرتے اور پھر دوسروں کو تاکید فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہمسایوں کے حقوق کی اتنی زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے حقوق کی ادائیگی کے لحاظ سے قرابت داروں تک پہنچ گئے، جن کو ادا کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے لازم اور ضروری قرار پایا۔ قرآن حکیم میں ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیا گیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسایوں اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر اور اپنی باندھی غلام سے بے شک اللہ
کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندوں دونوں کے حقوق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور بندوں کے آپس میں حقوق یہ ہیں کہ بندوں کے باہمی حقوق، والدین کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ والدین کا ادب اور اطاعت کریں، نافرمانی سے بچیں، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہیں اور ان پر خرچ کرنے میں بقدر توفیق اور استطاعت کمی نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ ارشاد فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بوڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔